اب آپ کے سامنے آ رہا ہے اور ایک اسکالر جس کا شان پوری دنیا میں شہرت ملی، عزت ملی، عظمت ملی۔ ہندوستان سے آئے ہوئے مہمان ہمارا پیارا سخاوت حسین برکتی صاحب، استقبال کیجئے نعرہ کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ مدینہ حضور علامہ سخاوت حسین برکتی مدثر العلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، قابل قدر بزرگ اور دوستو، شہر چٹاگانگ کی سنہری وادی میں زندگی کی صبح و شام گزارنے والے مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں، غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی زندگی پر اپنے تن من دھن کی قربانی دینے والوں، سلطان الہند سرکار سیدی غریب نواز کی بارگاہ میں محبتوں بھرا نذرانہ پیش کرنے والوں، سرکار عزیز الحق شیر بنگلہ کے عاشقوں، سخاوت حسین برکاتی کا چہرہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے۔ اپنی اما کے جانین آمی اپنا کے جانی، کنتو ہر محفل میں ایک نئی تازگی ہوتی ہے، نیا رنگ ہوتا ہے۔ جمعیت الفلاح کے اسی چہار دیواری کے اندر محرم الحرام شریف کے موقع سے سرکار سیدی امام علی مقام حسین پاک کی یادگار محفل میں آپ نے سخاوت حسین برکاتی کو سننے کی سعادتیں حاصل کی ہیں، اور آج ہمارے کرم فرما معاون خاص عالی جناب حافظ و قاری منجو بھائی، جنہوں نے مجھے کال کیا کہ برکاتی ہمارے دوستوں نے پھر تمہیں آواز دیا ہے، میں نے کہا لبیک، حاضر آ گیا۔ یہ جان کر بڑی خوشی ملی کہ ہماری جماعت کا ایک اسلامی اسکالر عالی جناب پیر محمد ثاقب شامی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد ممبر شریف پر جلوہ فگن ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جھوم کر ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک، اللہم
صلی اللہ علی النبی الامی والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا حسین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان اپنی نعتیہ شاعری میں ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کا شعر سنو، یہ جان کر آپ کو بڑی خوشی ملے گی، میرے لیے بھی بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے۔ اولاد غوث اعظم حضور سیدی سندی سیف الدین مج بھنڈاری دامت برکاتہ القدسیہ آج کے اس پیارے جلسے کی صدارت کے عہدے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ بول دو مرحبا۔ حضور سے دعا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کا شعر سنانا چاہتا ہوں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بات بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بات بن آئی ہے۔ سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات توجہ حاضر کیجئے، آپ مجھے دیکھیے، میں آپ کو دیکھتا ہوں، اور میری باتیں آپ کے گوشے گزار ہوں گی، آپ کے کانوں سے ٹکرائیں گی۔ کوئی بات کان کے دروازے سے اگر دل کو چھو لے تو خاموش بٹ کے خاموشی اختیار کر کے مت رہنا، پیار سے بول دینا سبحان اللہ۔ حضرات ذہن قریب کرو، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اس کے بے شمار نام ہیں، لیکن تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام لفظ اللہ ہے، بول دو سبحان اللہ۔ میرے پروردگار نے، میرے خدا نے بہت سارے پہاڑوں کو بنایا، مگر تمام پہاڑوں میں خدا نے سب سے زیادہ احد پہاڑ کو پسند فرمایا۔ میرے خدا نے دنیا میں بہت سارے شہر اور ٹاؤن بنائے، مگر تمام شہروں میں خدا نے سب سے زیادہ پسند شہر مکہ کو فرمایا، بول دو سبحان اللہ۔ حضرات پروردگار عالم نے بہت ساری سواری بنائی، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ سواری خدا نے براق کو بنایا۔ میرے پروردگار نے ہفتے میں 7 دن بنائے، مگر سب سے زیادہ پسندیدہ دن جمعے کے دن کو بنایا۔ میرے خدا نے سال کے 12 مہینے بنائے، مگر تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ رمضان المبارک کو بنایا، بولو پیار سے سبحان اللہ۔ حضرات ان گنت بے شمار فرشتے ہیں، تمام فرشتوں میں خدا نے سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ جبریل امین کو بنایا۔ میرے پروردگار نے کم و بیش 104 کتابیں اور صحیفے اتارے، مگر تمام صحیفوں اور کتابوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب قرآن مقدس کو بنایا۔ میرے پروردگار نے 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کو بنایا، اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ رسولوں کی جماعت کو بنایا، اور تمام رسولوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آمینہ کے لال کو بنایا ہے، عبداللہ کے نور نظر کو بنایا ہے، نبیوں کے امام کو بنایا ہے،
رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات ذہن قریب کرو، سمجھ میں یہ آ گیا میرے مصطفیٰ زمین سے بھی زیادہ بہتر ہیں، آسمان سے بھی زیادہ بہتر ہیں، چاند سے بھی زیادہ بہتر ہے، سورج سے بھی زیادہ بہتر ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، شجر سے بھی زیادہ بہتر ہے، حجر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ایک انسان کو میرے سامنے کھڑا کر دو کہ اس سے سب محبت کرتے ہو، امریکہ کے ٹرمپ کو لے لو، اس سے محبت کرنے والے بہت لوگ ہوں گے لیکن اس سے عداوت کرنے والے بھی بہت لوگ ہوں گے، انڈیا کے مودی کو لے لو، محبت کرنے والے بہت ہوں گے، اس سے دشمنی کرنے والے بھی بہت ہوں گے، آپ اپنے آپ کو لے لو، آپ کو چاہنے والے بھی بہت ہوں گے، آپ سے دشمنی رکھنے والے بھی بہت ہوں گے، میں اپنے آپ کو لے لوں، مجھ کو چاہنے والے بھی بہت لوگ ہیں اور مجھ سے دوری بنا کے رہنے والے بھی بہت ہیں، لیکن آؤ دنیا کے ایک ایسے انسان کو بتاؤ جس انسان کو دشمنی کرنے والا کوئی نہ ہو، بلکہ کائنات گیتی کے ذرے ذرے کو دیکھو، وہ ان سے محبت کرے، چاند ان سے محبت کرے، ستارے ان سے محبت کرے، سورج ان سے محبت کرے، انجمن ان سے محبت کرے، پھول ان سے محبت کرے، خوشبو ان سے محبت کرے۔ اگر کوئی ذات ہے یہ وہی ذات ہے جو 1400 سال پہلے مکے کی وادی میں عبداللہ کا بیٹا بن کر، آمینہ کا لخت جگر بن کر، عبد المطلب کا پوتا بن کر دنیا میں آ رہا تھا، اور جیسے دنیا میں آیا ہے تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ میری زبان سے نہ سنو، سننا ہے تو سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو۔ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذہن قریب کرو، میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں، بس میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں 3 صحابہ کو لے کے نکلے ہیں، ایک حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرے سیدی عمر فاروق ہیں، تیسرے حضرت عثمان ذوالنورین ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ قافلہ چلا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی وادی سے نکلے اور احد پہاڑ کے اوپر گئے۔ وہ احد پہاڑ کے نبی فرماتے ہیں کل جب خدا جنت کا دروازہ کھولے گا، اس جنت کے اندر جہاں نمازی جائیں گے، جہاں روزے دار جائیں گے، جہاں حاجی جائیں گے، جہاں نبی کے عاشق جائیں گے، جہاں غوث و خواجہ کے دیوانے جائیں گے، اے میرے صحابہ سن لو، جنت کے اندر یہ احد پہاڑ بھی نظر آئے گا۔ پیار سے بولو، گویا کہ نبی بول رہے ہیں یہ احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ جھوم کے بولو، احد پہاڑ کیا چھے؟ جنتی پہاڑ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ٹیم نکلی ہے، نبی آگے آگے، ان کے پیچھے صدیق ہے، ان کے پیچھے عمر فاروق ہے، ان کے پیچھے عثمان غنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو دیکھ کر احد پہاڑ مسکرانے لگا، اور جب مسکرایا تو حرکت پیدا ہو گئی، وجد میں آ گیا۔ جھوم کے بولو نا بھائی سبحان اللہ، مچل کے بولو ماشاء اللہ۔ ٹھہرو 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 ٹھہرو، برکاتی کو بول لینے دو۔ آج اپنے گھر سے آپ چلے ہو، اپنے دیار سے آپ چلے ہو، اپنی بستی سے چلے ہو، اپنے گرام سے چلے ہو، مگر جب یہاں آ گئے ہو تو نبی کا نام سنتے ہی آپ اچھل رہے ہو، نبی کا نام سنتے ہی آپ وجد میں آ رہے ہو۔ میاں آپ بھی عاشق ہو، نبی کا نام سنتے ہو تو اچھل جاتے ہو۔ کل احد پہاڑ پر نبی کا نام نہیں، نبی تشریف لے گئے، قدم پڑ گیا نبی کا۔ اور
جب نبی کا قدم پڑ گیا تو احد پہاڑ وجد میں آ گیا، جھومنے لگا. بولو پیار سے، احد پہاڑ. جھوم کے بولو، احد پہاڑ جھومنے لگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر اپنی ایڑی ماری، اپنی ایڑی ماری اور مار کر کے کہا کہ احد پہاڑ ٹھہر، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. جھوم کے بولو سبحان اللہ. ایک نبی، دوسرا صدیق، تیسرا چوتھا شہید. حضرات آج آپ میں یہ وہ جو تو لوگ এখানে বসে আছেন কেউ বলতে পারবে کہ اس کی موت کیسی ہوگی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ارے بولو معلوم ہے؟ کتنے بیس میں مرے گا کوئی جانتا ہے؟ گھر میں مرے گا کہ باہر مرے گا کوئی جانتا ہے؟ نہیں. لیکن کونین کا تاجدار احد پہاڑ سے کہہ رہا ٹھہرو، تجھ میں 2 شہید ہیں. جھوم کے بولو نا بھائی، تجھ میں 2 شہید ہیں. آج باطل کہتا ہے نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، کل کیا ہوگا نبی جانتے نہیں ہیں. میں اس کے گریبان کو پکڑتا ہوں اور کالر کو پکڑ کے کہتا ہوں آ یہاں برکاتی کے پاس. برکاتی تجھے کہے گا ابے پیٹ کے پیچھے کا خبر مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں، تو بولتا ہے تو آ دیکھ احد پہاڑ کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو لے کر احد پہاڑ سے کہہ رہے ہیں احد پہاڑ تیرے اوپر 2 شہید ہیں. شہید گویا کہ نبی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیے. اے دنیا والو، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، ان کو جب بھی موت آئے گی تو شہادت کی موت. بولو پیار سے، نبی نے کیا کہا؟ شہادت کی. پیار سے بولو، شہادت کی موت. اس سے پتا چلا کہ میرے نبی کو سب معلوم ہے. ارے بولو نا بھائی، میرے نبی کو سب معلوم ہے. اب اگر باطل کہتا کہ نبی کچھو جانتے نا، نبی کچھ نہیں جانتے ہیں، جو کچھ جانتا ہے خدا جانتا ہے. میں کہتا ہوں نادان، میرا خدا جانتا ہے، لیکن خدا جس کو چاہتا ہے اس کو جانکاری دے دیتا ہے، جانکاری دے دیتا ہے. یہ برکاتی اپنی زبان سے نہیں کہتا، قرآن کے الفاظ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. یہ خدا کا تم پر فضل ہے. تو میرے خدا نے میرے رسول کو بتا دیا اے مصطفیٰ یہ عمر شہید ہوں گے، یہ عثمان شہید ہوں گے. وہیں سے مزاج ملا کہ قیامت تک کہاں پہ، کس جگہ پہ کیا ہوگا کی ہوبے دنیا کا کوئی نہیں جانتا مگر خدا کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. عشق محمد، عشق محمد، عشق محمد، عشق محمد. نعرہ حیدر، نعرہ حیدر. پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاء اللہ. اب یہیں پہ ٹھہر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بولو بھائی سبحان اللہ. کتھڑا بوجھتے پارچین اما کے دیکھیں اپنی. او وائٹ ٹوپی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کو وہاں سے کھڑا کر دو، بول دو گیٹ پہ جانے کے لیے. ارے کیا ہو گیا تم کو؟ ادھر دیکھ. پیار سے بولے سبحان اللہ. بولبو اپنا سامنے علماء اکرام বসে আছেন. আরে বলবো আপনি শুনবেন? তা আমাকে দেখুন, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह. कौन कब मरेगा नबी जानते हैं, कौन कहाँ मरेगा नबी जानते हैं. अरे झूम के बोलो ना. अब मुझे कह लेने दो, बगदाद में गौसे आजम की कब्र बनेगी नबी जानते हैं. अजमेर में गरीब नवाज का मज़ार बनेगा नबी जानते हैं. करबला में मेरा हुसैन शहीद होगा नबी जानते हैं. इस बांग्लादेश की सरजमीन पर शाह अमानत का आस्ताना होगा नबी जानते हैं. और मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं कि जब बांग्लादेश के सुन्नियों को
کوئی للکارے گا تو سنی کے سامنے عزیز الحق کھڑا ہو جائے گا، نبی جانتے ہیں۔ ارے پیار سے بولو نا، میرے مصطفیٰ سب جانتے ہیں، زمین کا پتہ مصطفیٰ جانتے ہیں، آسمان کا پتہ مصطفیٰ جانتے ہیں، سورج کی روشنی کو مصطفیٰ جانتے ہیں، چاند کی چاندنی کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ علامہ سیدی سیف الدین مجبھنڈاری دامت برکاتہ القدسیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے باپ دادا اور ان کے خاندان کے لوگوں کا سایہ پورے بنگلہ دیش کے لوگوں پر ہے، میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ پیار سے بولو، جمعیت الفلاح کے صحن پہ شان مصطفیٰ کانفرنس ہوگی، نبی جانتے ہیں۔ لندن سے ثاقب شامی آئیں گے، نبی جانتے ہیں۔ کلکتہ انڈیا سے برکاتی آئے گا، نبی جانتے ہیں۔ آپ سب اپنے گھر سے آج نکل کے آؤ گے، نبی جانتے ہیں۔ ارے نبی کے علم کو چیلنج کرنے والوں، میرا خدا غیب ہے، اور جب غیب ہے تو مصطفیٰ نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ تو جن آنکھوں نے خدا کو دیکھ لیا ہو، ان آنکھوں سے دنیا کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاءاللہ۔ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو بڑا بڑا بنایا ہے۔ بھائی مائک آپریٹر ساؤنڈ بڑھاؤ، ساؤنڈ۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو بڑا بنایا ہے، اور جب بڑا بنایا ہے تو کوئی چھوٹا کر سکتا ہے؟ ارے بولو نا، کوئی چھوٹا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ ارے بولو نا، خدا نے فرمایا نوح ایک ڈینگ کے کشتی بناؤ، کشتی کے کی بولیں نوکا بناؤ۔ پیار سے بولو نوکا۔ اور جب نوکا بنا لیا تو اللہ نے فرمایا کہ سب کو اس میں لے لو، تو شیر بھی اس میں آ گیا، سانپ بھی اس میں آ گیا، بھالو بھی اس میں آ گیا، گیدڑ بھی اس میں آ گیا، چوہا بھی اس میں آ گیا، مچھر بھی اس میں آ گیا، مکھی بھی اس میں آ گئی، جتنے انسان تھے چاہنے والے سب آ گئے، مگر نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان، ارے بولو نہیں آیا، نہیں بولو، بلکہ یہ بولو کہ سب کے لیے جگہ تھی، کنعان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ کیوں جگہ نہیں تھی؟ اس لیے کہ کنعان نوح علیہ السلام کا گستاخ تھا، اور جب گستاخ ہے تو اس کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ وہیں سے مزاج مل گیا، اے باطل فرقہ والو، تم نماز پڑھو اپنی جگہ، روزہ رکھو اپنی جگہ، قرآن پڑھو اپنی جگہ، اجتماع کرو اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، لیکن مصطفیٰ سے اگر پیار نہیں ہے تو کل جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو ہم گنہگار انٹری لے لیں گے، مگر تیرے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت قلم اٹھا کے لکھتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاءاللہ۔ میرے خدا نے اپنے پیارے حبیب کو، ہمارے نبی کو بہت زیادہ پسند کیا، اور اتنا پسند کیا کہ پورے قرآن میں کھول کر کے دیکھ لو، 14 سجدے ہیں، 30 پارے ہیں،
6666 آیتیں ہیں، مگر کسی بھی آیت میں، کسی بھی پارے میں، کسی بھی سورہ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جب بلایا ہو تو نام لے کے بلایا ہو اور کہا ہو یا محمد. نہیں. اب توجہ حاضر کرو، میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں. حضرات مکرم، یہ بچہ ہمارے سامنے کھڑا، ذرا کھڑا ہو جا بیٹا، اندر آ. حضرات اینا کے دیکھیں نا اپنی، ارے بولو بھائی، ارے پیار سے بولو. اینا کے دیکھیں، انار کی نام آچھے؟ محمد افتخار، افتخار الاسلام. مان لو کہ ان کے 3 بھائی ہیں. کتو بھائی؟ کتو بھائی؟ اللہ کے مقدس نبی کہتے ہیں کہ جب تم کام کاج کے لیے باہر جاؤ اور باہر سے جب گھر آؤ، خالی خالی مت آؤ، مٹھائی وغیرہ کچھ لے کر آؤ، مشٹی لے کر آؤ، اس لیے کہ بچہ انتظار کرتا کہ بابا کیچو نیے آسبے. ارے بولو نا بھائی پیار سے. اب افتخار بابو کے بابا باہر سے آئے، ایک پیکٹ روشو گلہ لے لیا. کیا لیا؟ روشو گلہ. ایک پیکٹ روشو گلہ لے لیا، اور جب لے کر کے آئے اور گھر کے دروازے پر انہوں نے اپنی بائک ہیرو ہونڈا پیشن پرو روک دیا، اور روک کر کے مٹھائی کا ڈبہ نکالا. گھر کے اندر گئے، ڈبہ کا گارڈر کھولا، اور گارڈر کھول کر کے آواز دیا افتخار. ابا حاضر اچھی، بابو افتخار یہ مٹھائی کھا لو. افتخار صاحب نے لے لیا. ان کے دوسرے بھائی کا نام انصار مان لو. آواز دیا کہ بابو انصار مشٹی لے لو. بابو انصار بھی آ گیا، مشٹی لے لیا. لیکن تیسرا والا چھوٹا ہے، اس کا نام زہیب ہے. لیکن ابا نہیں بولتا کہ زہیب آؤ مشٹی لے لو، نہیں. ابا بولتے کہ بابو کوتھائے آچو، ارے میرا منا، ارے راجہ کہاں ہے تو، ارے میرا پیارا. اب ایسے عالم میں گیا، ان کے بابا کے ہاتھ کو پکڑا اور میں نے کہا افتخار کس کا چھیلے کا؟ میرا چھیلے. اس کا نام آپ نے لیا، کہاں لیا؟ اس کے نیچے والے کا نام ہے انصار، اس کا نام آپ نے لیا، ہاں نہیں لیا. لیکن چھوٹے والے کا نام ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا زہیب ہے. میں نے کہا نام کیوں نہیں لیا؟ بولا کہ مولانا اپنی جان بننا، وہ چھوٹو آچھے تو پیارا آچھے، وہ چھوٹو آچھے تو لاڈلا آچھے. ارے بولو نا بھائی، وہ چھوٹو آچھے تو پیارا آچھے، وہ چھوٹو آچھے لاڈلا آچھے. سمجھ میں آیا؟ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اب جب بات سمجھ میں آ گئی ہے تو توجہ حاضر کرو، پورے قرآن کو کھول کر کے پڑھو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے نبی میرے خدا کے نبی ہیں. میرا خدا سب کو چاہتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو میرے خدا نے قرآن پاک میں اعلان کیا کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو خدا نے بلایا ہے تو نام لے لے کر کے بلایا ہے. اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سن لو، سن کر کے ایمان کو تازہ کر لو. جب اللہ نے حضرت آدم کو بلایا تو نام لے کر کے بلایا اور کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. جب حضرت ابراہیم کو بلایا تو نام لے کر بلایا، ارشاد فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا. جب حضرت نوح کو بلایا تو نام لے کے بلایا، ارشاد فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا. جب حضرت زکریا کو بلایا تو نام لے کر بلایا، ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک. یا اللہ سب کا تو نام لے رہا ہے، ہاں اور بھی لوں گا. حضرت داؤد کو جب بلایا تو اللہ نے نام لے کر بلایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حضرت موسیٰ کو جب بلایا تو نام لے کر بلایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس. اللہ. حضرت یحییٰ کو جب بلایا تو نام لے کر بلایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہ سارے نبیوں کو خدا بلا رہا ہے، نام لے لے کے بلا رہا ہے. مگر پورے 30 پارہ میں ڈھونڈ لو 100 سے زائد صورتیں ہیں، ڈھونڈ لو 6666 آیتیں ہیں، تلاش کر لو. میرے رسول کو جب بلایا، محمد عربی کو جب بلایا تو نام نہیں لیا بلکہ فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. میں نے سوچا یا اللہ
سب کا نام لیا، محبوب کا نام نہیں لیا۔ جواب ملا سب نبی ہیں مگر محبوب نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں، یوں شعر نبی کی یاد میں لکھتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، یا رسول اللہ تیرا خلق، یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، مصطفیٰ تمہاری صبح بے مثال ہے، مصطفیٰ تمہاری شام بے مثال ہے، مصطفیٰ تمہارا دن بے مثال ہے، مصطفیٰ تمہاری رات بے مثال ہے، مصطفیٰ تم مکے میں ہو تو مکہ بے مثال، تم مدینے میں ہو تو مدینہ بے مثال، تم سفر میں ہو تو سفر بے مثال، تم حضر میں ہو تو حضر بے مثال، مصطفیٰ تم نماز میں ہو تو نماز بے مثال، مصطفیٰ تم صحابہ کی جماعت میں ہو تو صحابہ کی جماعت بے مثال، مصطفیٰ اہل بیت کے ساتھ ہو تو اہل بیت کی جماعت بے مثال، مصطفیٰ تم اپنوں کے بیچ میں ہو تو اپنائیت بے مثال، مصطفیٰ تم خدا کی مخلوق میں اتنے پیارے ہو نہ تم سے پہلے کوئی پیارا آیا نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، اس لیے مصطفیٰ کل بھی بے مثال تھے، آج بھی بے مثال ہیں، صبح قیامت تک بے مثال رہیں گے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ বুঝতে পারছেন আমরা কথাটা؟ ارے بولو بھائی، ہاتھ کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ، بولو یا حبیب اللہ۔ حضرات আপনি বাংলাদেশে থাকেন, আমি জানি কি আপনি রজব মাসে আজমেরে পাক গরিব নওয়াজ আস্তানে যাচ্ছেন। अरे बोलो ना भाई, अभी गरीब नवाज का उर्स ख़त्म हुआ, कितने लोग आप वापस आए होंगे और आने वाले साल में भी जाने की तैयारी होगी। मैं दुआ करता हूँ गरीब नवाज, ये बांग्लादेश का नौजवान आपके आस्ताने को चूमने के लिए तड़प रहे हैं। झूम के प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ, कह दो आमीन, झूम के बोल दो आमीन, सुम्मा आमीन। गरीब नवाज ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की औलाद हैं। अरे बोलो ना भाई, ये नबीर औलाद आछेन। जब बेटा इतना पावर वाला होगा तो बाबा कितना पावर वाला होगा। तवज्जो हाजिर करो, दिल्ली की जामे मस्जिद आपने देखी और दिल्ली का नज़ारा भी आपने किया। हिंदुस्तान की तारीख में बहुत सारे राजा महाराजा आए, बहुत सारे बादशाह आए। उन्हीं बादशाह में एक बादशाह थे औरंगजेब आलमगीर। बोलो भाई क्या नाम था उनका? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का अपना मामूल था, जब किसी मज़ार पे जाते तो सलाम देते, अगर जवाब मिलता तो छोड़ देते, जवाब नहीं मिलता तो समझ जाते ये गलत है, फौरन अपने गुलामों से कहते कि इसको तोड़ दो। अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। ये है ईमान, पुख्ता अकीदा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है यही मर्दों की शमशीर है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जहां जाते सलाम पेश करते, मज़ार पे जवाब मिलता तो छोड़ देते, जवाब नहीं मिलता तो तोड़ देते। पता चला कि अल्लाह वाला कब्र में सो के जवाब देता है। अरे बोलो ना भाई, लेकिन आपके पास ताकत है या नहीं सुनने की वो आप जानो, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके कान में सुनने की ताकत है। यही औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अजमेर गए और गरीब नवाज के आस्ताने पर हाजिर हो गए पहली बार और जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा कहा अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरी बार कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। झूम के बोलिए
مچل کے بولیے. پہلے سلام کیا جواب نہیں, دوسرا سلام کیا جواب نہیں, تیسرے سلام میں جواب. آدمی سوچ سکتا کہ پہلے کیوں نہیں, دوسرے میں کیوں نہیں, تیسرے میں کیوں. حضرات جب پہلے میں جواب نہیں آیا تو آپ کے ساتھ رہنے والے سوچے کیا توڑا جائے گا, اس لیے دوسرا کر دیا. دوسرے میں جواب نہیں ملا, ساتھ والے سوچے کیا توڑا جائے گا, لیکن تیسری بار کیا تو جواب مل گیا. اور جب جواب ملا تو عالمگیر رونے لگے اور رو کر کے فریاد کرنے لگے, میرے غریب نواز, میرا دل کہتا کہ آپ زندہ ہیں, اور جب آپ زندہ ہیں تو جواب آپ نے دیر سے کیوں دیا. تو غریب نواز نے کیا جواب دیا؟ جواب سنو بنگلہ دیشی سنیوں, جواب سنو قادری جوانوں, جواب سنو اہل سنت والجماعت میں رہنے والوں, جواب سنو حضرت احمد بھنڈاری کی بارگاہ سے منسلک رہنے والوں, جواب سنو آل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بک جانے والوں, جواب سنو غریب نواز کے عاشقوں. حضرت اورنگزیب عالمگیر ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں, آنکھوں کو بند کیا ہے, اس کے بعد آنکھ جب بند ہوئی تو ان کے اوپر الہامی کیفیت طاری ہوئی. الہامی کیفیت میں غریب نواز حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر جواب دیتے ہیں, اے ہندوستان کے شہنشاہ, تم نے جب سلام کیا تھا پہلی بار میں جواب دے سکتا تھا, دوسری بار کیا میں جواب دے سکتا تھا, مگر نہیں, اس لیے کہ جب تم آئے تھے مجھ کو سلام کیا تھا تو میں خانہ کعبہ شریف میں تھا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. خانہ کعبہ شریف میں تھا, میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا تھا, سجدے سے سر اٹھا کر کے میں التحیات میں اللہ کے مقدس نبی پر السلام علیکہ ایھا النبی التحیات میں پڑھ رہا تھا. اور تیسری مرتبہ جب تم نے سلام کیا تو میں نے سلام پھیرا تھا. تو سن لے, پہلی بار سلام کیا میں خدا کے سجدے میں تھا, دوسری بار سلام کیا میں رسول کو سلام بھیج رہا تھا, تیسری بار جب تم نے سلام کیا تو میں نماز سے فارغ ہو چکا تھا, تمہارا جواب دے دیا. اب برکاتی کو کہہ لینے دو, اجمیر کا یہ بیٹا جب اتنا پاورفل ہے تو کربلا کا بابا حسین کتنا پاورفل ہوگا. جھوم کے بولو سبحان اللہ, مچل کے بولو ماشاءاللہ. 2 منٹ কাছে আছে আপনার টাইম, अरे 2 मिनट আছে, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह. जब अजमेर के गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं, अरे बोलो ना भाई, प्यार से बोलो, वो सैयद है सैयद. जब उस सैयद का कोई जवाब नहीं तो आपके बांग्लादेश में आके गरीबों को अपनाने वाले सरकार तैयब शाह का क्या जवाब होगा. झूम के बोलो, मचल के. और जब तैयब शाह का कोई जवाब नहीं तो सरकार अहमद शाह का क्या जवाब होगा. मचल के बोलो. इसलिए सबसे पंगा ले लेना मगर अल्लाह वालों से पंगा मत लेना. मेरा गौस भी लाजवाब, मेरा गरीब नवाज भी लाजवाब, मेरा शाह तैयब भी लाजवाब, मेरा शाह अहमद भी लाजवाब, मेरा शाह सैयदी शेरे बंगला भी लाजवाब, मेरा शाह अमानत भी लाजवाब, मेरा शाह गौसे आजम भी लाजवाब, मेरा शाह करबला का आका हुसैन भी लाजवाब. जब नाती इतना लाजवाब है तो मदीने का नाना कितना लाजवाब होगा. वमा अलैना इल्लल बलाग. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.